بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ لمعہ چہارم میں ہماری گفتگو کتاب النکاح میں، پھر کتاب النکاح میں بھی ہماری گفتگو جو ہے آج کی بھی ایجاب و قبول کے بارے میں رہے گی، اور میرے خیال میں بعد والا درس بھی ایجاب اور قبول کے بارے میں ہی ہوگا۔ تو آج ہم نے یہ دو موضوعات آپ کے سامنے رکھے ہیں، اس کے ضمن میں مزید اور بھی موضوعات پہ کچھ گفتگو ہوگی۔ پہلا موضوع یہ ہے کہ آپ جب نکاح پڑھتے ہیں، کیونکہ عام مولوی ہی ہمارے ہاں پڑھتے ہیں، حالانکہ بیوی شوہر خود بھی پڑھ سکتے ہیں، تو قبول کا لفظ ایجاب کے مطابق ہونا چاہیے یا ایجاب کے مطابق نہیں ہونا چاہیے۔ فرض کریں کہ عورت ایجاب میں کہتی ہے انکح تو کہ، میں قبل تو نکاح کہوں یا قبل تو تزویج بھی کہوں تو کام چل جائے گا، یا عورت کہتی ہے زوج تو کہ، میں نے تیرے ساتھ شادی کی تو میں قبل تو تزویج کہوں یا قبل تو نکاح بھی کہوں تو کام چل جائے گا۔ تو ایک تو یہ چیز بیان کریں گے، پھر دوسری بات یہ بیان کریں گے کہ عقد جب وہ پڑھنا چاہتے ہیں تو غیر عربیہ میں وہ پڑھنا جائز نہیں ہے، عربی میں ہی پڑھنا پڑے گا۔ اچھا، اگر جناب دولہے صاحب اور دلہن صاحبہ کو عربی آتی نہیں ہے تو کیا کریں؟ مجبوری ہے۔ کہتے ہیں مجبوری کا کیا مطلب؟ سیکھ سکتے ہیں یا سیکھنا ہی ممکن نہیں؟ اگر سیکھ سکتے ہیں اور ان کا ذہن بھی اچھا ہے، 5 منٹ میں سیکھ سکتے ہیں، پھر بھی ان کو عربی میں ہی پڑھنا پڑے گا، سیکھیں گے اور عربی میں پڑھیں گے۔ لیکن اگر سیکھنے میں اتنا ٹائم لگتا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ پورے شادی کا پروگرام گڑبڑ ہوتا ہے، یا وہ ان کی زبان ہی ایسی ہے کہ اس پہ عربی جاری نہیں ہوتی ہے، تو پھر اس صورت میں ترجمے کی بھی کوئی گنجائش ہوگی۔ پھر آگے آج کے ہی درس میں یہ پڑھیں گے کہ ایجاب اور قبول کا تو لفظ ہونا چاہیے، گونگا بیچارہ کیسے پڑھے؟ کیا گونگے کا اشارہ چلے گا یا اشارہ نہیں چلے گا؟ تو عبارت کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ یزید النکاح علی غیرہ من العقود، اس عبارت کا تعلق پچھلی عبارت سے، پچھلے درس کی عبارت، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ شرط نہیں ہے کہ ایجاب و مقدم ہو، بلکہ قبول بھی مقدم ہو سکتا ہے، حالانکہ ایجاب کو ہی مقدم ہونا چاہیے، لیکن کہتے ہیں نکاح اور عقود سے اس بات میں جو ہے نا ممتاز ہے، یعنی اس کو الگ حیثیت دی گئی ہے۔ کیوں؟ ان الایجاب من المرأة، ایجاب عورت کو کرنا ہوتا ہے، وہی تستحی غالباً، اور غالباً عورت جو ہے کیا ہے وہ شرمیلی ہوتی ہے، وہ کیسے کہے کہ میں اپنے آپ کو شوہر کے حوالے کر رہا ہوں، من الابتداء بہی، کہ وہ ابتدا کر ایجاب کے ساتھ، فاغتفر ہونا، تو یہاں پر قبول کا مقدم کرنا معاف کیا گیا ہے، یعنی قبول ایجاب پر مقدم ہو سکتا ہے۔ وَإِنْ خُولِفَ فِي غَيْرِهِ، وَإِنْ خُولِفَ، اگرچہ مخالفت کی گئی غیر نکاح میں، یعنی غیر نکاح میں ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ جو ہے قبول کو مقدم کریں۔ وَمِنْ ثَمَّ ادعا بعضهم، اسی وجہ سے بعض علماء نے دعویٰ کیا ہے الاجماع علی جواز تقدیم القبول ہونا، کہ بھائی نکاح میں قبول کو مقدم کرنا جائز ہے، مع احتمال عدم صحت، ہاں احتمال ہے کہ اگر قبول ایجاب پر مقدم ہو گیا نکاح میں تو عدم صحت، یہ نکاح صحیح نہ ہو کہ غیر نکاح، جیسے نکاح کے علاوہ دوسرے عقود صحیح نہیں ہوتے۔ لأن القبول، بھائی کیوں نکاح باطل ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ قبول کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انما یکون للایجاب، قبول کا مطلب ہے کہ سامنے والے نے کچھ کہا ہے، آپ اس کو قبول کر رہے ہیں، سامنے والے نے ایجاب کیا ہے، آپ اس کو قبول کر رہے ہیں۔ فَمَتَى وُجِدَ الْقَبُولُ قَبْلَ الْإِجَابِ، تو پھر اگر قبول ایجاب سے پہلے ہو تو لم یکن قبولاً، پھر کس کو قبول کیا؟ یہ گویا کہ قبول نہیں ہے۔ چلے اب چلتے ہیں اصل مطلب کی طرف کہ بھائی ہم قبول کو مقدم کرنا جائز سمجھتے ہیں۔ وَحَيْثُ يُتَقَدَّمُ، جب قبول کو مقدم کیا جائے گا ایجاب پر، یعتبر کونہ بغیر لفظ قبلتو، پھر معتبر ہے کہ وہ قبول قبلتو کے لفظ کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟
قبل تو کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ میں نے قبول کیا. بھائی کس چیز کو قبول کیا؟ ابھی سامنے والے نے کچھ کہا نہیں ہے تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ یوں ہونا چاہیے تزوج تو، میں شادی کرتا ہوں، کیونکہ ایجاب کی یہ انشاء کا قصد کرے گا. یا نکاح تو، میں نکاح کرتا ہوں. وہ حینئذ فی معنی الایجاب، حقیقت میں یہ قبول جو ہے یہ ایجاب کی معنی میں ہے. وَقَذَا لَا يُشْتَرَطُ الْقَبُولُ بِلَفْظِ الْإِجَاب، اور اسی طریقے سے شرط نہیں ہے کہ قبول ایجاب کے مطابق ہونا چاہیے. یعنی اگر سامنے والا کہتا ہے انکح تو یہ بھی کہے قبل تو نکاح. بین یقول زوجتک فیقول قبل تو تزویج. اب یہاں پر کیا بزرگوں کو کہیں بھائی یقول نہیں کہو، تقول کہو، کیونکہ یہ زوجتو کا عورت کہتی ہے تو بے ان یقول وہ مرد کہے زوجتو کا، پھر مرد کہے قبل تو تزویج ہے. بھائی ایجاب بھی مرد کرے گا، قبول بھی مرد کرے گا. تو اوپر والی عبارت میں یوں ہونا چاہیے بے ان تقول، وہ عورت کہے زوجتو کا، میں نے تجھ کے ساتھ شادی کی. فیقول رجل، پھر مرد کہے گا قبل تو تزویج، میں نے شادی کو قبول کیا. او انکحتو کا، یا زوجتو کا نہیں کہتا تو انکحتو کا کہے. فیقول، تو پھر مرد کیا کہے گا؟ قبل تو نکاح، میں نے نکاح کو قبول کیا. فلو قال زوجتک، یہاں بھی قالت ہونی چاہیے یار. فلو قالت، اگر عورت کہتی ہے زوجتک، میں نے تیرے ساتھ شادی کی. فقال رجل، پھر مرد کہتا ہے قبل تو نکاح، میں نے نکاح قبول کیا. عورت نے زوجہ کا لفظ کہا تھا، مرد نے نکاح کا لفظ کہا. صح، تو یہ صحیح ہے. کیوں؟ لصراحت اللفظ، اس لیے کہ نکاح بھی صریح اور واضح شادی پر دلالت کرتا ہے. وہ اشتراک الجمیع فی الدلالت علی المعنی، اور یہ سب کے سب لفظ مشترک ہیں. کون سے؟ تزویج، نکاح، علی المعنی، اس شادی کرنے پر جس میں ایک عورت اپنے آپ کو زوجہ بنا رہی ہے کسی مرد کا. ایجاباً و قبولاً، کہتے ہیں جائز نہیں ہے کہ عقد انجام دیا جائے ایجاب کی لحاظ سے اور قبول کے لحاظ سے بغیر العربیہ، بغیر عربیت کے. مال قدرت علی العربیہ، البتہ جب آپ کو صلاحیت ہو، طاقت ہو عربی بولنے کی، تو پھر غیر عربی میں نہیں پڑھ سکتے ہیں. کیوں؟ لأن ذالک هو المعہود، اس لیے کہ عربی میں پڑھنا یہی مشہور طریقہ ہے من صاحب شرع، شریعت کے مالک اور شریعت والے کی طرف سے. کہ غیر نکاح من العقود اللازمہ، جیسے نکاح کے علاوہ دوسرے جو عقود اللازمہ ہیں وہ بھی عربی میں پڑھے جاتے. بل اولا، بلکہ نکاح کی حیثیت تو زیادہ ہے، ان کی اتنی حیثیت نہیں. جب ان میں عربیت شرط ہے تو نکاح بطریقہ اولا عربی میں ہونا چاہیے. وکیل، اب وکیل قائل کا پتہ نہیں کون ہے یا ڈھونڈنا پڑے گا. ان ذالک مستحب لا واجب، عربی میں نکاح پڑھنا مستحب ہے، واجب نہیں ہے. کیوں؟ لأن غیر العربیہ من اللغات، اس لیے کہ عربی کے علاوہ جو دوسری زبانیں ہیں من قبیل المترادف، وہ بھی ایسے ہی ہیں جیسے مترادف. مترادف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ الفاظ مختلف ہوں، معنی ایک ہو. ہم اپنے اردو میں کہتے ہیں، عورت کہے گی میں تیرے ساتھ شادی کر رہی ہوں، وہی زوجتو کی معنی دے رہی ہے. یسے ہو ان یقام مقامو، صحیح ہے کہ غیر عربی کو کھڑا کیا جائے عربی زبان کی جگہ پر. وَلِأَنَّ الْغَرَضَ، اور دوسرا بات یہ کہ بھائی ہمارے مقصد کیا ہوتا ہے؟ ایصال المعانی المقصودہ، کہ ہم پہنچائیں ان معانی کو جن کا ہم نے قصد کیا ہے. کس تک؟ الی فہم المتعاقدین، وہ دو بندے جو آپس میں عقد کر رہے ہیں. فیتعدی، تو نتیجے میں ہمارا مقصود ادا ہوتا ہے. بأی لفظ اتفق، جس بھی لفظ کے ساتھ ہو. وہما ممنوعان، فرماتے یہ جو انہوں نے دو باتیں بتائیں کہ عربی اور غیر عربی مترادف ہیں، اور دوسرا یہ جو کہا کہ مقصود یہ ہے کہ ہم مطلب پہنچے، یہ دونوں باتیں جو ہے کہ وہ ممنوع ہیں، ہم اس کو نہیں مانتے. وَأَتَبَرَ ثالث، اور تیسرے مولوی صاحب نے معتبر سمجھا ہے کون نکاح بالعربیت صحیحہ، کہ نکاح بھی صحیح عربی میں پڑھا جائے. فلا ينعقد بالملہون، نتیجے میں اگر غلط عربی میں آپ نکاح پڑھیں گے تو وہ نکاح نہیں ہوگا. والمحرف، اگر آپ کے اس نکاح میں تحریف ہے تو بھی وہ نکاح نہیں ہوگا. مال قدرت علی صحیح، البتہ یہ اس صورت میں ہے جب آپ صحیح نکاح پڑھ سکتے ہیں اور پھر بھی غلط پڑھ دیں
تو نکاح نہیں ہوگا. کیوں؟ نظراً الی الواقع، حقیقت کی طرف دیکھتے ہوئے. کیا تھا وہ حقیقت؟ من صاحب شرع، شریعت والے نے جو بھی نکاح پڑھا ہے یا جن کی اجازت دی وہ صحیح عربی کی اجازت دی ہے. ولا ریب انہ اولا، کہتے ہیں اور کوئی شک نہیں کہ یہ جو تیسرا قول ہے صحیح عربی والا یہ بہتر ہے. لیکن وہ یسکت مال عجز عنہ، یہ صحیح پڑھنا ساکت ہو جائے گا جب آپ بے بس ہیں، آپ صحیح نہیں پڑھ سکتے ہیں. والعجز، کہتے ہیں عجز سے مراد کیا ہے؟ ما یشمل المشقۃ الکثیرہ، اس میں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے آپ کو عربی سیکھنے میں. پھر تعلم یعنی سیکھنا. او فوات بعض الاغراض المقصودہ، یا یہ ہے کہ جب تک آپ عربی سیکھیں گے تو بہت سی غرضیں ہماری کیا ہے ضائع ہو جاتی ہیں. مثلا ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اس لڑکے کو ابھی شادی کراؤ ورنہ اس کو یہ بیماری ہوگی، لڑکی کے لیے یہ شادی کرنا ضروری. اب ہم کہیں کہ بھائی جاؤ تم عربی سیکھو. عربی سیکھنے میں 1 مہینہ لگتا ہے تو وہ غرض ہماری ضائع ہو جاتی ہے. وَلَوْ أَجَزَ أَحَدُهُمَا اختص بِرُخْصَتِهِ، اگر ایک عربی پڑھ سکتا ہے دوسرا عاجز ہے تو جو عربی جانتا ہے وہ عربی میں پڑھے گا، دوسرے کو اجازت ہے کہ جناب وہ اور زبان میں پڑھے یا غلط عربی میں پڑھے. وَنَطَقَ الْقَادِرُ بِالْعَرَبِيَّةِ، اور بولے گا بمعنی نکاح پڑھے گا وہ بندہ جو قدرت رکھتا ہے عربی کی. بشرط ان یفہم کل منہما کلام الآخر، لیکن ایک شرط ہے کہ جس زبان میں نکاح پڑھ رہے ہیں، دولہا عربی میں پڑھا ہے، دلہن انگلش میں پڑھیے، تو دلہن کو بھی عربی سمجھ میں آنی چاہیے اور دولہے کو بھی جو ہے کہ انگلش سمجھ میں آنی چاہیے. ولو بمترجمین عدلین، اگر ان کو سمجھ نہیں آتی تو 2 عادل گواہ ہوں، وہ کہیں کہ اس نے یہ کہا اس کا مطلب یہ ہے، تو بھی نکاح ہو جائے گا. وفی الاکتفاء بالواحد وجہ، کیا ایک شاہد پر ہم اکتفا کر سکتے ہیں کہ ایک کی گواہی پر بھی ہم نکاح پڑھ دیں؟ کہتے ہیں اس میں بھی کوئی گنجائش ہے. ولا یجب علی العاجز، واجب نہیں ہے اس بندے پر جو عاجز ہے کس سے؟ عربی سیکھنے سے. التوکیل، کہ وہ کسی کو وکیل بنائے. وَإِنْ قَدَرَ عَلَى الْوَكِيلِ، یا علی التوکیل، اگر کہ اس میں قدرت بھی ہے وکیل بنانے کی. کیوں؟ للأصل، ہم شک کرتے ہیں کہ وکیل بنانا واجب ہے، یعنی اصالت العدم کہتے کہ واجب نہیں ہے. والأخرس یعقد ایجابا وقبولا بالاشارت، گونگا بندہ عقد پڑھے گا، عقد کرے گا ایجاب اور قبول دونوں کے دونوں کس صورت میں؟ بالاشارت، اشارے کے ساتھ. المفہمت، وہ اشارہ جو سمجھانے والا ہو، للمراد، کہ یہ کیا کرنا چاہتا ہے. اب اگر ویڈیو میں دیکھنے میں آتا تو میں آپ کو اشارہ بھی کر کے بتاتا کہ گونگا کیسے اشارہ کرے گا. وَيُعْتَبَرْ فِي الْعَاقِدِ الْكَمَالِ، اب چلتے ہیں شرائط عاقد کی طرف. جو عقد کرنے والے ہیں ان کے لیے شرط کیا ہے؟ کہ وہ کامل ہونا چاہیے، عاقل ہونا چاہیے، بالغ ہونا چاہیے. خوب، تو فَالسَّكْرَانُ بَاطِلٌ عَقْدُهُ، وہ بندہ جو نشے کی حالت میں ہے اس کا عقد باطل ہو جائے گا. بَعْدَهُ ولو کو لو شرطی وصلی امن، اگرچہ وہ اجازت دے بھی دے بعدہ جب نشے سے وہ ٹھیک ہو تو بھی یہ نکاح ٹھیک نہیں ہوگا. وخصہ بذکر تنبیہا علی رد ما روی، کہتے ہیں بھائی آپ نے کمال میں ڈائریکٹ نشے والے بندے کو کیوں مخصوص کیا؟ اور لوگوں کو بھی بیان کرتے نابالغ، پاگل. کہتے ہیں مصنف نے مخصوص کیا ہے اس سکران کو بذکر یہاں بیان کرنے سے. کیوں؟ تنبیہن، تاکہ آپ کو خبردار کر سکے، ٹھیک ہے، کس پر؟ علی رد ما روی، کہ میں ٹھکرا رہا ہوں وہ بات جس کی روایت کی گئی ہے. من ان سکرا، بتحقیق نشے والی عورت، لو زوجت نفسہا، اگر وہ اپنی شادی کسی سے کرا دیتی ہے نشے کی حالت میں، ثم افاقت، پھر نشے سے ٹھیک ہو جاتی ہے، فرضیت، اور پھر راضی بھی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ او دخل بہا فافاقت، یا شوہر نے جب دخل یدخل کیا تو پھر اس کو ہوش آیا، وہ اقرت ہو، اور اس نے اس نکاح کو باقی رکھا، تو کان ماضیا، یہ نکاح کہا کہ صحیح ہے. کیونکہ نشے والی عورت میں ایسی بات کہی گئی تھی اس لیے ہم نے نشے والے مرد کو بھی بیان کیا ہے. وہ روایت صحیحۃ، یہ روایت صحیح بھی ہے، غلط نہیں ہے. الا انہا مخالفۃ لاصول شرعیہ، مگر یہ شریعت کے اصول کے خلاف ہے. شریعت کہتی ہے کہ نشے والے بندے کا عقد ٹھیک نہیں ہوتا ہے.
فَأَطْرَحَهَا الْأَصْحَابُ، اس لیے علماء نے اس روایت کو چھوڑ دیا ہے، ترک کر دیا ہے۔ الا شیخ فی النہایہ، شیخ توسی نے کتاب النہایہ میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ وَيَجُوزُ تَوَلِّ الْمَرْأَةِ الْعَقْدَ عَنْهَا، اور جائز ہے کہ عورت ذمہ داری سنبھالے عقد کی انا اپنی طرف سے، کہتی ہے میں خود پڑھتی ہوں، وَأَنْ غَيْرِهَا، اور کہتی ہے کہ میں اور کا بھی نکاح پڑھا سکتی ہوں، ایجاباً و قبولاً، ایجاب بھی عورت کرے، قبول بھی عورت کرے، کر سکتی ہے، بغیر خلاف عندنا، شیعوں کے پاس اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا نَبَّهَ، بتحقیق مصنف صاحب نے متنبہ کیا ہے، علی خلاف بعض العامہ، یہ جو کہا نا عندنا، اس سے یہ کہنا چاہتا ہے کہ کچھ سنی حضرات ہیں وہ کہتے ہیں کہ عورت نکاح نہیں پڑھ سکتی۔ المانع من ہو، وہ سنی رکاوٹ بندے من ہو تولی مرأہ، یعنی عورت یہ ذمہ داری سنبھالے۔ وصلی اللہ علی محمد۔